بادشاہ خان صاحب کہہ رہے کہ مفتی طارق مسعود نے اہل حدیث پر الزام لگایا ہے کہ بغیر کسی امام کی تقلید کے امت بکھر جائے گی. کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث کے آپس میں اختلافات بہت ہیں. اہل حدیثوں کے بارے میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. ان کے الزامات کی وضاحت کیجیے جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت فتنہ پروری پر اترے ہوئے ہیں. جماعت اہل حدیث میں اور جماعت اہل حدیث کے علماء میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کہیں اختلاف ہے تو ادارتی اختلاف ہے، تنظیمی ڈھانچے کا اختلاف ہے، لیکن منہجی اختلاف نہیں ہے. آپ ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی جماعت اہل حدیث کے عالم سے کوئی علمی مسئلہ پوچھیں گے تو جواب وہی ملے گا جو یہاں ملے گا، وہی جواب وہاں ملے گا. جواب میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ جماعت اہل حدیث کا مرجع و مصدر قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے اور وہ یہ اتہام لگاتے ہیں. یہ فضول بات ہے. اہل حدیثوں کے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام ان کے لیے اسوہ ہے. یہ اتہام طارق مسعود صاحب کا فضول ہے. وہ اس طریقے سے لوگوں کو منطقی گفتگو کر کے دلائل کی بنیاد پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، منطقی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو یہ فضول بات ہے. اہل حدیث کے عوام اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں. اس کو اتباع کہا جائے یا تقلید کہا جائے. اہل حدیثوں کے علماء قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق مسائل کا حل بتاتے ہیں. عوام اس کو اختیار کرتی ہے تو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو اپنانے کے نتیجے میں وہ متبع سنت قرار پاتی ہے اور اپنے علماء کی بات کو وہ مانتی ہے، دلائل کی روشنی میں مانتی ہے. تو اس کو آپ تقلید کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کہہ دیا کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ نتیجہ اتباع سنت تک پہنچتا ہے. اہل حدیثوں کے بارے میں یہ جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں یہ سب اتہامات ہیں اور میں یہ اپیل کروں گا کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. آخرت میں ان کو جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث منہجی مسائل میں، علمی مسائل میں اختلاف نہیں رکھتی. سب ایک جیسے فیصلے کرتے ہیں. سارے اہل حدیث پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں تلاش کر لیے جائے، سب کے سب منہج صحابہ پر اور قرآن و سنت پر متفق ہیں. ان کے یہاں کسی انداز کا اختلاف موجود نہیں ہے. اور یہ رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت آج تک موجود ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. تو مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ بے شمار آئے، اتحاد لگا کر کے چلے گئے. یہ جماعت اہل حدیث صحابہ کرام کے دور سے آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حق پر قائم رہنے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے. یہ قرآن و سنت کو اور منہج صحابہ کو اپنا اسوہ قرار دیتے ہیں. یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کے پیچھے دوڑ کر کے ایسی باتیں نہیں کرتے جو باتیں قرآن و سنت یا منہج صحابہ سے ٹکراتی ہو، جبکہ فقہ حنفی میں ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو منہج صحابہ سے یا قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے. لہذا توبہ اور رجوع ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو لوگ تقلید کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے اور فتوے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین حق کو ہدایت عطا فرمائے.